بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ زمین پر انسانوں اور جنات کے علاوہ بھی کوئی ذہین مخلوق آباد تھی۔ کیا واقعی کوئی مخلوق تھی جس نے انسانوں سے پہلے زمین کو آباد کیا؟ اگر کوئی ایسی مخلوق تھی تو زمین سے کیسے غائب ہوئی اور کہاں چلی گئی؟ بہت سے راز اور اسرار ایسے ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے معزز و مکرم بنایا۔ قرآن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود کائنات بھی انسان ہی ہے اور بقیہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کاموں میں لگایا ہے۔ اللہ نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ سب انسانوں ہی کی خاطر پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت میں پیدا کیا۔ سامعین، آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر جنات کا بسیرا تھا۔ جنات نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں پر بھیج دیا۔ لیکن جنات سے پہلے بھی زمین پر 28 مختلف مخلوقات رہتی تھی، جن میں بن، پھر خن اور پھر من آباد رہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں 2 مخلوقات بن اور ہن کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بن اور ہن زمین پر رہتے تھے۔ جب وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن اور ہن کو زمین سے نکال دیا۔ لیکن وہ کہاں گئے؟ ممکن ہے کہ وہ کسی اور زمین یا کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائے مخلوق ہوں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یاجوج و ماجوج انہی مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند ہے۔ بعض حدیث میں 2 عظیم شہروں کا ذکر کیا گیا جو کہ اس دنیا سے بھی بڑے ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ ممکن ہے کہ یہ مخلوق وہاں آباد ہو۔ اکثر مورخین اور مفسرین کے مطابق بن اور ہن مخلوق نہ تو انسان ہے اور نہ ہی جن۔ علامہ المسعودی نے اپنی کتاب قوموں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھی۔ علامہ شہاب الدین نے بھی اپنی کتاب المسترف میں 28 قسم کی مخلوقات کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی کچھ کی اشکال کا بھی ذکر کیا ہے۔ علامہ شہاب الدین کے مطابق ان میں سے ایک پروں والی مخلوق تھی جن کی آواز کڑک جیسی تھی، کچھ کا جسم شیر جیسا تھا اور سر پرندے جیسا، اور ان کے بال اور ناخن بھی تھے۔ کچھ کے 2 سر تھے، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب، جبکہ کچھ کے ہاتھ اور ٹانگ جو ہے وہ آدھے انسان کی طرح نظر آتے تھے اور ان کی آواز بلیوں کی چیخوں کی طرح تھی۔ کچھ کا منہ انسان جیسا اور پیٹھ کچھوے جیسی تھی اور سر پر سینگ تھے اور ان کی آواز کتوں کی چیخنے جیسی تھی، جبکہ کچھ کے بال سفید اور گائے جیسی دم ہوتی تھی۔ کچھ کے ناخن خنجر کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ علامہ شہاب الدین نے ان کے نام نہیں لکھے۔ کچھ مفسرین اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے مضامین میں ہن اور بن کے علاوہ الدن، الخن، المن، النیس اور السین کے نام بھی ملتے ہیں۔ ان مضامین کے مطابق ہن سب سے پہلی مخلوق تھی اور سن سب سے آخری۔ مفسرین اس مخلوق کے وجود کے دلیل میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ یہاں پر ان مفسرین کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ایک مخلوق موجود تھی جس پر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اور یہ مخلوق جنات نہیں تھی، کیونکہ اس آیت میں خون کا ذکر ہے اور جنات میں خون نہیں ہوتا، وہ تو آگ سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی مخلوق تھی جس میں خون موجود تھا اور اس نے فساد پھیلایا اور خون بہایا۔ لیکن مفسرین اور مورخین کی بڑی تعداد اس خیال کو رد کرتی ہے۔ ابن عاشور نے اپنی کتاب میں یہاں تک ذکر کیا ہے کہ ان مخلوقات کا قصہ فارس یا یونان کے افسانوں سے ہو سکتا ہے۔ فارسی میں انہیں ڈم اور رم کہتے ہیں، جبکہ یونانی ٹائٹن جاندار کہتے ہیں۔ سامعین، یہ تمام باتیں کسی افسانے میں تو ملتی ہیں لیکن اس مخلوق کے ہونے کے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملتے۔ سامعین، یہ تھا مذہبی نقطہ نظر۔ اب دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سامعین، کسی سائنسی حوالے میں بن اور ہن مخلوق کا ذکر نہیں کیا گیا۔ سائنسدان کسی بھی آثار قدیمہ کی دریافت کو سائنسی نام سے پکارتے ہیں،
لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ BBC نیوز کی رپورٹ کے مطابق 1994 میں ایتھوپیا کے علاقے میں 2.8 ملین سال پہلے کی ایک جبڑے کی ہڈی ملی، اور اس سے بھی پہلے اسی علاقے میں 1974 میں ایک انسان نما فوسل دریافت ہوا تھا جو 3.2 ملین سال پرانا تھا، جبکہ سائنسدان زمین پر انسانی وجود کی تاریخ آج سے 4 سے 5 لاکھ سال پہلے کی بتاتے ہیں۔ مذہبی طور پر دیکھیں تو انبیاء کرام کی عمر کے لحاظ سے یہ اس سے بھی کم ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر دریافت ہونے والے فوسلز کے بارے میں کیا کہیں؟ کیا وہ واقعی کسی اور جنس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہن اور بن موجود تھے؟ کیا واقعی انسان سے پہلے ایسی مخلوقات تھی جن سے ہم ابھی تک لا علم ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔